السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس سے پہلے آیت نمبر 58 تک بات ہو رہی تھی جیوز سے متعلق۔ وہاں پہ زکریا علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کو جو بشارتیں دی گئیں، مریم علیہ السلام نے جو جیوز کے ٹیمپل کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، ان کی شریعت کو توڑا اور پھر ایک بچے کو جنم دیا عیسیٰ علیہ السلام کو، تو اس سے متعلق جو وہاں پر باتیں ہو رہی تھیں، اس کے بعد اب آ جاتا ہے آیت نمبر 59۔ یہاں سے بات ہو رہی ہے اب کرسچینٹی کے متعلق، کرسچنز کے متعلق۔ تو شروع میں آپ سمجھ لیں کہ جو کرسچینٹی ہے یہ رد عمل ہے، ریئیکشن ہے یہودیت کا، کیونکہ مریم علیہ السلام نے ہیکل کی شریعت توڑی تھی، شادی کی تھی، بچہ پیدا ہوا، اس کو انہوں نے اللیگل کہا، ان لافل کہا، ناجائز کہا، اور ان کو برا بھلا بھی کہا، مریم علیہ السلام کو بھی اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی۔ تو یہ تھی یہودیوں کی ان کے ساتھ ضد اور دشمنی۔ اب ان کے ریئیکشن میں جب کرسچینٹی آئی تو کرسچن نے عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا بلند کیا کہ ان کو خدا بنا دیا۔ اب ان کو خدا بنانے کے لیے ضروری کیا تھا ان کے لیے کہ ان کو بن باپ کا مشہور کیا۔ ظاہر ہے بن باپ کا مشہور کرتے ہیں تو وہ اس کو اللہ کا بیٹا بنا سکتے تھے نا، تو اس لیے انہوں نے پھر عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کا مشہور کیا اور کہا کہ یہ خدا کا بیٹا ہے، اور پھر جب خدا کا بیٹا ہے تو وہ خود بھی خدا ہے۔ اس طرح سے یہ عقائد آئے، تو یہ ایکچولی جیوز کے ریئیکشن میں یہ عقائد بنے کرسچینٹی میں، اور وہاں سے وہ عقائد پھر اجمی اسلام میں داخل ہوئے، روایات بنی انہی کی کاپی میں، اور پھر انہی کی روایات کی روح سے پھر قرآن کی تفسیر کی گئی۔ تو اس لیے یہ جتنا بھی میٹیریل ہے قرآن کے بالکل خلاف ہے۔ اب ہم قرآن کی اس آیت پہ آتے ہیں، آیت نمبر 59 پہ۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک اللہ کے ہاں عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے، یعنی آدمی کی طرح کی ہے۔ عربی میں آدم، اس کا اردو بنتا ہے آدمی، انگلش بنتا ہے ہیومن۔ تو جیسے انسان پیدا ہوتے ہیں نیچرلی، ویسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اب یہ بات اس لیے کہی جا رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بحث کرتے تھے کرسچین کہ ہمارے جو عیسیٰ ہیں نبی، وہ بن باپ کے پیدا ہوئے، تو وہ خدا کے بیٹے اور خود خدا تھے۔ تو یہ چیزیں وہ کر رہے تھے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ ان سے یہ کہو کہ اللہ کے نزدیک، یہاں پر ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ، کیونکہ جیوز کے نزدیک تو وہ ان لافل تھے، وہ تو ان کو برا کہہ رہے تھے، اور کرسچین جو تھے ان کے ریئیکشن میں ان کو خدا بنا رہے تھے بن باپ کا کہہ کے کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ تو اب اللہ جو کریٹر ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ ان سے کہو کہ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدمی کی طرح ہے، جیسے آدمی پیدا ہوتے ہیں۔ جو تم کہہ رہے ہو کہ وہ بن باپ کے تھے، اللہ کے بیٹے تھے اور وہ خدا تھے، تو یہ تمہاری بات صحیح نہیں ہے، حقائق کے بالکل برعکس ہے۔ تو اس کا اوورآل مطلب کیا ہوا کہ جیسے قانون فطرت کی روح سے ہر آدمی اپنے والد اور والدہ کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے، بالکل اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی پیدا ہوئے، یہ اس کا معنی بنتا ہے۔ اور آگے پھر اس کو مزید واضح کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ خلقہ من تراب، اللہ نے اسے یعنی آدم کو، انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ یہ تو لفظی ترجمہ ہے۔ مٹی میں کیا ہوتا ہے؟ آرگینک میٹر، نامیاتی مادہ۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ یہی کاپر، آئرن، سلفر، کیلشیم، میگنیشیم، بوران، زنک، مولبڈینم، یہ جو نیوٹرنس ہیں، خوراکی اجزاء یوں کہہ لیں۔ تو پودے انہی کی روح سے اگتے ہیں نا، یہ حاصل کرتے ہیں زمین سے اور پھر وہ پودا اگتا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو پودا نہیں اگ سکتا۔ جس زمین میں یہ نامیاتی مادہ نہ ہو، آرگینک میٹر، وہاں پر کوئی فصل ہی نہیں اگتی۔
اگر یہ زمین میں کم مقدار میں ہو تو پودا کمزور ہو کر مر جاتے ہیں۔ یہی اجزاء انسان کے بلڈ میں بھی ہوتے ہیں۔ جب ہم یہی چیزیں زمین سے اگنے والی کھاتے ہیں تو ان میں وہی چیزیں ہوتی ہیں، خوراک کے اجزاء جو میں نے ابھی آپ کو بتائے۔ یہ پھر پروسیس ہو کر فائنل سٹیج ہوتی ہے گلوکوز کی، وہ بنتی ہے اور وہ ہمارے بلڈ میں جاتی ہے، جہاں سے ہمیں انرجی ملتی ہے اور ہم صحت مند ہوتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، کام کرتے ہیں۔ تو یہ چیز قرآن کریم بتا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ جس طرح انسان جو ہیں وہ مٹی کے خلاصے یعنی آرگینک میٹر سے پیدا ہوئے، تو اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی پیدا ہوئے۔ تو اللہ کے قانون کے اندر ان کے لیے نہ کوئی تبدیلی ہوئی، نہ کوئی استثناء ہے یعنی ایکسیپشن کسی کے لیے بھی نہیں ہے، نہ عیسیٰ کے لیے، نہ کسی اور نبی کے لیے، نہ کسی اور انسان کے لیے۔ اللہ کا قانون انچینجیبل، بدلتا نہیں، فار ایور ہے، ایٹرنل ہے، اور اس کا جو استثناء ہے وہ کسی کے لیے بھی نہیں ہے کہ وہ بدل جائے کسی کے لیے، کسی خاص موقع کے اوپر، کسی خاص پرسنالٹی کے لیے، کسی خاص زمانے میں، بالکل نہیں۔ نہ تبدیلی آتی ہے، نہ اس کے اندر استثناء ہے، دونوں چیزیں نہیں ہیں۔ یہ چیز یہاں پر کہی جا رہی ہے، اور آگے کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر اپنا قانون تخلیق اور ارتقائی مراحل کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ثم قال لہ کن فیکون، پھر اسے کہا تو ہو جا، پس وہ ہو گیا۔ اب یہ انسانوں کی جب تخلیق ہوئی تو اب یہ بھی چیز قرآن کریم بتا رہا ہے کہ جب ہم نے کریشن کا عمل کیا، زمین کے اندر یہ خوراک کے اجزاء رکھے، اس کے اندر آرگینک میٹر رکھا جس کے اندر خوراک کے اجزاء ہیں، ان کی روح سے جیسے ہم نے نباتات کو اگایا ویسے ہی انسانوں کو اگایا۔ قرآن کریم کے اندر یہ چیز ہے، جب ہم وہاں پر آئیں گے تو میں اس کی وضاحت کروں گا کہ جیسے ہم نے نباتات کو اگایا ویسے ہم نے انسانوں کو زمین سے اگایا۔ جب یہ زیادہ سارے لوگ ہو گئے تو پھر مردوں اور عورتوں کا ملاپ ہوا اور آگے پھر آبادی بڑھنی شروع ہوئی۔ تو وہ خلق اول جب انسانوں کو نباتات کی طرح اگایا، قرآن کریم نے دوسری جگہ کے اوپر وہ بھی بیان کیا ہے۔ اور یہ خلق جدید کہ جب مرد اور عورتیں زیادہ ساری ہوئیں تو اس کی روح سے پھر آگے پھر نسل جو ہے وہ بڑھنی شروع ہوئی، اب یہ خلق جدید کی روح سے ہو رہا ہے۔ تو جب سے یہ ہوئی ہے تو یہ ایک ایوولوشنری پروسیس تھا کہ پہلے انسانوں کو نباتات کی طرح زمین سے اگایا، پھر اس کے بعد خلق جدید آئی، تو وہ قیامت تک وہی چلتی جا رہی ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ ارتقائی مراحل جو ہوا قرآن کریم نے وہ بھی بتا دیا کہ من خلقہ من تراب، یہ بھی بتا دیا، اور آگے یہ بھی کہہ دیا کہ ثم قال لہ کن فیکون، یہ پروسیس کرنے کے بعد ہم نے کہا کہ تو ہو جا، تو وہ ہو گیا، یعنی اس کا ارتقائی عمل شروع ہو گیا انسانوں کے تخلیق ہونے کا۔ اس کی بات کر رہا ہے، یہ قرآن کریم بات کر کے سمجھا رہا ہے کہ جس طرح انسان پیدا ہوئے ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، کوئی قانون کے اندر تبدیلی نہیں ہوئی، کسی قسم کا کوئی اس کے اندر استثناء یا ایکسیپشن نہیں تھا، اور نہ قیامت تک ہو سکتا ہے۔ یہ چیز اس آیت کے اندر کہی جا رہی ہے۔ اب بنیادی طور پر قرآن کریم نے یہ ساری بات واضح کر دی۔ اب آ جائیں وہ جو روایات، کیونکہ میں تھوڑا سا وہ بھی بتا دوں۔ اب بیبلیکل سٹوریز کیا کہہ رہی ہیں کہ ایک مٹی کا پتلا تھا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی تو وہ ایک آدم علیہ السلام بن گئے۔ پھر ان کا دل نہیں لگ رہا تھا جنت میں، کیونکہ جنت بہت بڑی تھی، ظاہر ہے ایک اکیلا آدمی کیا کرے، تو ان کی پھر پسلی سے ہوا نکالی، پسلی چیر کر اس میں سے ہوا نکالی۔ پھر اس ہوا نے آدم کو دانہ کھانے پر مجبور کیا۔ پھر وہ یعنی یوں کہہ لیں اس گناہ کی پیدائش میں جو بیبلیکل سٹوریز ہیں، ان کو پھر جنت سے نکال دیا گیا، اوپر سے زمین پر پھینک دیا گیا۔ وہ پھر آپس میں ان کے درمیان جدائی ان کی پڑ گئی، وہ آپس کو ایک دوسرے کو وہ ڈھونڈنا شروع ہو گئے، پتہ نہیں کتنے سال وہ ڈھونڈتے رہے۔ یہ بیبلیکل سٹوریز ہیں، یہ قصے کہانیاں، قرآن کا ان سے کوئی تعلق نہیں، لیکن افسوس کہ انہی کہانیوں کی روح سے قرآن کی
تفسیر کی گئیں اور پھر انہی کی روح سے ترجم کیے گئے۔ تو جب اس طرح سے کیا جائے تو پھر آپ قرآن کیسے سمجھیں گے؟ تو قرآن کو تو آپ قرآن سے ہی سمجھیں گے تو پھر صحیح حقیقت آپ کے سامنے آئے گی۔ تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کو قرآن کی روح سے سمجھائیں کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ ہم اس لیے اس کے اندر روایات یا اس طرح کی چیزیں نہیں لے کر آتے، تو جب لے کر آئیں گے تو پھر قرآن جو ہے وہ ایک طرف چلا جائے گا۔ اس برین کے اندر یا قرآن رہ سکتا ہے یا ریلیجس بلیف اور اس کی جن کی روح سے وہ روایات وہ رہ سکتی ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی کہ آپ کہیں کہ یہ ریلیجس بلیف بھی رہیں، ان کو بھی ختم نہ کیا جائے، دماغ سے نہ نکالا جائے، اور قرآن بھی سمجھ آ جائے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں چل سکتی۔ حق اور باطل کی جب آپ مکسنگ کریں گے اس سے منافقت تو پروڈیوس ہو جائے گی، لیکن اس سے ایک خالص توحید جنم نہیں لے سکتی۔ قرآن نہیں سمجھ سکتے آپ، اس کے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان روایات کو اپنے دماغ سے علیحدہ کر دیں، ان عقائد کو ایک طرف کر دیں۔ اب جب قرآن سمجھیں گے تو پھر آپ کو قرآن کی سمجھ آئے گی۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔